اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ذی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، جب وہ مقرر وقت پورا ہو جائے گا تو ہمارے پاس وہ فرشتہ آ جائے گا، ہماری روح کو قبض کر لے گا۔ اور فرمایا کہ انسان جتنا بھی اس سے بھاگے وہ بھاگ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بڑے بڑے قلعوں میں داخل ہو جاؤ، بڑے بڑے محلات کے اندر داخل ہو جاؤ، زمین کی تہ تک تم پہنچ جاؤ، لیکن اس موت نے تم تک پہنچنا ہے، اس روح نے نکلنا ہے۔ جو وقت مقرر کیا گیا ہے اس وقت مقرر سے زیادہ وقت آپ کو نہیں ملے گا، اور اس سے پہلے بھی آپ نہیں مر سکتے نہ اس کے بعد۔ جو وقت مقرر کر دیا گیا ہے آپ اس سے زیادہ وقت زندگی کا دنیا کے اندر نہیں گزار سکتے، دنیا کے اندر اس سے زیادہ وقت آپ نہیں گزار سکتے۔ اور فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے، ایک کان کے اندر، سیدھے کان کے اندر اذان دی جاتی ہے اور الٹے کان کے اندر اقامت کہی جاتی ہے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کا جنازہ ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کی کتنی مختصر سی زندگی ہے، اس طرف اذان اور اقامت اور اس طرف جنازے کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ تو بہت سارے لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں نیت نہیں آتی، بعض کہتے ہیں کہ ہمیں طریقہ نہیں آتا، اور بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ 80 سے 90% لوگ بغیر وضو کے جنازے کی نماز ادا کر دیتے ہیں، نماز جنازہ ادا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ گناہگار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ پاک اور صاف ہو کر تم نماز جنازہ ادا کرو۔ جس طرح آپ نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح نماز جنازہ کے لیے بھی آپ وضو کریں گے، پاک اور صاف ہوں گے۔ تو سب سے پہلی اس کی نیت آپ دیکھ لیں، 4 تکبیرات نماز جنازہ ہم جو پڑھتے ہیں، 4 تکبیرات نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے، یہ فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے۔ جب پہلی تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر تو اپنے ہاتھوں کو ہم باندھ لیتے ہیں، اس کے بعد ثنا ہم پڑھتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، یہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے، ہاتھوں کو اٹھانا نہیں ہے۔ جب ہم دوسری تکبیر کہیں گے یا کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس کے بعد ہم تیسری تکبیر جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کے بعد میت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ یہ دعا ایک ایسی چیز ہے جو حاضرین کے لیے بھی ہے، غائبین کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے بھی ہے، بڑوں کے لیے بھی ہے۔ اس کے ترجمے کے اوپر اگر غور کیا جائے تو یہ سب کے لیے یہ دعا ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اسلام کے لیے بھی اور ایمان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ جب ہم زندہ رہیں تو اسلام پر، اور جب موت آئے تو اسلام پر، مومن ہم مریں، مسلمان ہم مریں۔ تو جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے تو اس کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے دونوں طرف۔ یہ تھا جنازے کا طریقہ، پہلے نیت پھر اس کے بعد طریقہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص جنازہ گاہ میں موجود ہے وہ جنازے کی نماز ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ وہاں پر موجود جب ہوگا تو اس کے اوپر جنازے کی نماز ادا کرنی بہت ہی لازمی ہے، بلکہ یہ فرض کے درجے میں آپ یہ کہہ دیں کہ اس کے لیے فرض کے درجے میں ہے۔ وہ اگر وہاں پہنچ کر ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ، آپ اس کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔
फरमाया कि जनाजा एक ऐसी इबादत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई। इससे फरमाया कि इसका फ़लसफ़ा ये है कि नमाज जनाजा की नमाज अदा करने से जिसकी अदा की जाती है, नमाज जनाजा की नमाज, फरमाया कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, या फिर वो इतना नेक होता है, इतना सालिह होता है, अल्लाह का मकबूल बंदा होता है, जिसकी नमाज जनाजा की नमाज अदा की जा रही है, उसकी वजह से जनाजा अदा करने वालों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। कि इतनी बड़ी फजीलत है इसकी। या फिर जो जनाजा अदा कर रहे हैं उनमें से कोई ऐसा शख्स नेक और सालिह है जिसकी वजह से इस जनाजा जो मर चुका है उसकी जो है ना मग़फ़िरत अल्लाह तबारक व तआला कर देते हैं। जिसकी जनाजे की नमाज अदा की जा रही है उसकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर देते हैं। तो फरमाया कि दोनों के लिए फ़ायदा है, जिसकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है उसके लिए भी, और जो लोग अदा करने वाले हैं उनके लिए भी, दोनों के लिए फ़ायदा है। तो हम इस फ़ायदे से क्यों खाली रहें? अल्लाह तबारक व तआला हमें मौका अता करे, जहाँ पर भी जनाजा हो तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए। मुसलमान के ऊपर कितने हक़ हैं? 5 हक़ हैं। तो उसमें एक हक़ ये भी है कि आप नमाज जनाजा के साथ चलें, नमाज जनाजा के साथ आप जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको बल्कि सारी की सारी उम्मत को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।